الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. صلوات عزیزان گرامی، یقیناً بڑی مسرت اور خوشی کا موقع ہے کہ جناب امیر کی ولادت کی مناسبت سے یہ محفل اس بستی میں ہو رہی ہے، اور بستی میں نہیں بلکہ اللہ کے گھر میں ہو رہی ہے۔ سرور نواب نے کہا تھا کہ تیغ علی کا مصرف بیجا نہیں ہوا۔ تیغ علی کا جس طرح مجلس میں پیشخانی اچھی نہیں لگتی ہے، اسی طرح محفل میں زیادہ تقریر بھی اچھی نہیں لگتی ہے، لیکن آپ مطمئن رہیے کہ نسل اور نظم دونوں کا توازن جو ہے وہ برقرار رہے گا کہ تیغ علی کا مصرف بیجا نہیں ہوا، خون تو بہا ہے، خون خرابہ نہیں ہوا۔ تیغ علی کا مصرف بیجا نہیں ہوا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یاد کر لیجیے، انشاءاللہ آئندہ جو ہے وہ اس محدث میں کام آئیں گے۔ تیغ علی کا مصرف بیجا نہیں ہوا، خون تو بہا ہے، خون خرابہ نہیں ہوا۔ ان مسجدوں کو کعبے نے منسوخ کر دیا، 13 رجب کو جن میں اجالا نہیں۔ رجب کو دن میں اجالا نہیں ہوگا، 13 رجب کو دن میں اجالا نہیں ہوگا۔ یہ فرش مسرت کا فرش ہے، یہ فرش امن کا فرش ہے، یہ فرش سلامتی کا فرش ہے۔ اور عزیزان محترم دیکھیے، حادثاتی دور ہے، طرح طرح کی بیماریاں آج کل چل رہی ہیں، انسان کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ میں تقریباً شاید 5 یا 6 سال میں اناؤ میں آیا ہوں، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ کافی جو ہے وہ لوگ جو تھے ہمارے ساتھ اور ان سے ملاقاتیں ہوتی تھیں، وہ بزرگ جو ہے وہ دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں۔ یعنی بات کہنے کی ہے، کسی کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ اسی لیے ہلال نقوی نے کہا تھا کہ آج کل کوئی بھروسہ نہیں میرے آقا، زندگی کون سے لمحے میں بکھر جائے گی۔ آج کل کوئی بھروسہ نہیں میرے آقا، زندگی کون سے لمحے میں بکھر جائے گی۔ تیری محفل میں یہی سوچ کے ہوتا ہوں شریک، ایک رات اور حفاظت میں گزر جائے گی۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ بہرحال جناب نصر میں 2-3 جملے اور اس کے بعد پھر پیدل کے شعراء کرام آپ کی بارگاہ میں ہوں گے۔ سورہ رحمان کی یہ ابتدائی آیات کے موضوع کی مناسبت سے جن کی میں نے تلاوت کی، اور اس میں خداوند عالم نے فرمایا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں رحمان ہوں، میں نے تعلیم قرآن دی، خلق الانسان میں نے انسان کی تخلیق کی، علمہ البیان اور اسے صلاحیت بیان بھی عطا کر دی۔ آپ آیات کی سیٹنگ دیکھیے، اگر ہم اور آپ بھی جب اردو زبان بولتے ہیں تو اس کے الفاظ کے تقدم و تاخر کا جو ہے وہ بڑا خیال رکھا جاتا ہے۔ جو ادب سے آشنائی رکھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ ایک جملہ ہم کئی طرح سے کہہ سکتے ہیں، لیکن جو صحیح انداز ہوتا ہے وہ الگ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کہیں کہ میں لکھنؤ جا رہا ہوں، آپ سے اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں میں جا رہا ہوں لکھنؤ۔
آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ لکھنؤ میں جا رہا ہوں. آپ صاحب زبان ہے، جس طرح چاہیں آپ جو ہے وہ جملے کو ادا کر سکتے ہیں. لیکن عزیزان گرامی صحیح جو سینٹینس اور صحیح جملہ جو ہوگا وہ یہی ہوگا کہ میں لکھنؤ جا رہا ہوں. آپ نے دیکھا ہوگا جو کمپٹیشن کی تیاری کرتے ہیں طلاب اور وہ ایگزام دیتے ہیں تو اس میں جو ہے وہ 4-5 سوال ہندی کے وہ یہی آتے ہیں کہ آپ کو جو ہے یہ شناخت کرنی ہوتی ہے کہ اس میں جو ہے کون سا جملہ صحیح ہے اور کون سا جملہ غلط ہے. صرف الفاظ آگے پیچھے کر دیے جاتے ہیں. اور یہی طریقہ شاعری کا بھی ہوتا ہے. جب شاعر شعر کہتا ہے تو اسے چاہیے کہ سب سے پہلے وہ الفاظ کے تقدم و تاخر کا خیال رکھے. یعنی کون سا لفظ پہلے آنا چاہیے، کون سا لفظ بعد میں آنا چاہیے، اس کا خیال رکھے. لیکن اگر وہ نہ آئے سیٹنگ میں تو ضرورت شعری کی بنا پر آپ الفاظ کو جملے میں آگے پیچھے کر سکتے ہیں. تو عزیزان محترم، جب ہم جیسا ناقص العقل عام ذہن رکھنے والا انسان اس بات کا خیال رکھتا ہے کہ بعد میں ہماری جو ہے وہ لفظوں کی سیٹنگ نہ بگڑنے پائے، تو وہ خدا کہ جو خالق قرآن ہے کیا اسے اس بات کا نہیں پتا ہے کہ جملوں کی ترتیب جو ہے وہ منظم رہنی چاہیے. اب آپ ترتیب ملاحظہ فرمائیے. اللہ نے کہا رحمان علم القرآن، پہلے تعلیم قرآن، خلق الانسان، پھر تخلیق انسان، علمہ البیان، پھر صلاحیت بیان ہے. میں کہوں گا اے میرے پالنے والے، یہ تو نے صلاحیت بیان کی قید کیوں لگائی کہ میں نے صلاحیت بیان دے کے بھیجا ہے. اگر میں قدرت آواز دے کہ اگر ہم صلاحیت بیان کی قید نہ لگاتے تو ہر انسان یہی دعویٰ کرتا کہ ہمیں اللہ نے پڑھایا، ہمیں اللہ نے پڑھایا، ہمیں اللہ نے پڑھایا. اگر اس کا کرم نہ ہوتا تو ہم قرآن کو حفظ کیسے کرتے؟ اگر اس کی توفیق شامل حال نہ ہوتی تو ہم قرآن کو کیسے پڑھتے؟ ہمارا حافظہ مضبوط کیسے ہوتا؟ ہماری میموری اسٹرانگ کیسے ہوتی؟ کہ ہر انسان یہی دعویٰ کرتا کہ ہمیں اللہ نے پڑھایا ہے. میں نے صلاحیت بیان کی قید لگا کے بتا دیا، جو پیدا ہوتے ہی پڑھ کے سنا دے میں نے اسی کو پڑھایا ہے. سلام پڑھ دے محمد. اللہ نے کہا کہ رحمان میں نے تعلیم قرآن دی، پھر انسان کو پیدا کیا اور اسے صلاحیت بیان بھی عطا کر دی. تو اب قرآن سے پوچھئے کہ وہ کون ایسا انسان ہے کہ اسے اللہ نے تعلیم قرآن دے کے دنیا میں بھیجا ہو اور اس نے دنیا میں آنے کے بعد پڑھ کے بتا بھی دیا ہو. اور اگر قرآن آپ نہ سمجھتے ہو تو پھر تاریخ سے پوچھئے وہ 13 رجب کی صبح کا منظر، وہ پیغمبر اسلام کا خانہ کعبہ کے سائے میں جانا، اپنی چچی سے اپنے بھائی کو آغوش میں لینا، علی کا دست نبی بہانا اور آ کے سلام کرنا اور کرنا کہ یا نبی اللہ اگر اجازت ہو تو کچھ پڑھوں. اب جو تاریخ کے بدلے ہے کہ علی نے توریت پڑھی، علی نے زبور پڑھی، علی نے انجیل پڑھی، علی نے قرآن پڑھا. میں کہوں گا یا علی، اللہ کا دعویٰ تو یہ تھا کہ ہم نے انسان کو قرآن پڑھا کے بھیجا ہے. آپ دنیا میں آئے ہیں، قرآن پڑھ کے بتا دیجئے کہ میں پڑھ کے وہاں سے آیا ہوں، سنا یہاں رہا ہوں. یہاں توریت کیوں پڑھ رہے ہیں؟ یہاں زبور کیوں پڑھ رہے ہیں؟ یہاں انجیل کیوں پڑھ رہے ہیں؟ عجب نہیں میرے مولا جواب دے کہ اگر میں دنیا میں آیا ہوں، آتے ہی قرآن پڑھ دوں تو میرا علم کیسے سمجھ میں آئے گا؟ میری منزل کیسے سمجھ میں آئے گی؟ میرا مرتبہ کیسے سمجھ میں آئے گا؟ اس لیے کہ جو کتابیں میں پڑھ رہا ہوں یہ پہلے سے دنیا میں آ چکی ہیں. یعنی توریت 3000 سال پہلے آ گئی، زبور 4000 سال پہلے آ گئی، انجیل 600 سال پہلے آ گئی. کہ یہ کتابیں آلریڈی ہیں، یہ کتابیں پہلے سے موجود ہیں. پہلے میں انہیں پڑھوں گا اور تم جا کے ٹیلی کر لینا، ملا لینا، وہ یقین کر لینا کہ جب موجودہ کتابیں صحیح پڑھ رہا ہے تو اب جو غیر موجود کتاب پڑھے گا وہ بھی صحیح پڑھے گا. اسی لیے فقیر رفیع نے کہا تھا کہ کیا تھا دعوت سلونی کا جس نے ممبر سے، اسی کو حفظ تھا قرآن نزول سے پہلے. نسب جو ہے وہ کھلانے کو کہتے ہیں، نسب بکھیرنے کو کہتے ہیں، نسب سمیٹنے کو کہتے ہیں. شعر میں جو ہے وہ باتیں ایک شعر میں کہہ دی جاتی ہے کہ جو 1 گھنٹے کی تقریر میں نہیں کہی جا سکتی ہے. تو اب آپ کو بھی 1 گھنٹے کی دعوت جو ہے وہ ایک شعر کو ضرور دینی چاہیے. کیا تھا دعوت سلونی کا جس نے ممبر سے، کیا تھا دعوت سلونی کا جس نے ممبر سے، اسی کو حفظ تھا قرآن نزول سے پہلے، اسی کو حفظ تھا قرآن نزول سے پہلے. کیا میں کوئی عربی میں شاعری کر رہا ہوں
دنیا میں آئے تو بولتے ہوئے آئے تاکہ فرق دنیا والوں کو پتہ چل جائے. جب عام بچہ دنیا میں آتا ہے تو یہ نہیں کہا جاتا کہ ہمارا بچہ دیکھنے لگا ہے, یہ نہیں کہا جاتا کہ ہمارا بچہ جو ہے وہ سننے لگا ہے, بلکہ کہا جاتا ہے ہمارا بچہ بولنے لگا ہے. یعنی یہ بولنے کی صلاحیت انسان وہاں سے لے کے نہیں آتا ہے بلکہ دنیا میں آنے کے بعد حاصل کرتا ہے. لیکن جب علی آئے تو بولتے ہوئے آئے تاکہ دنیا والوں کو پتہ چل جائے کہ ہدایت لینے والے اور ہیں اور ہدایت دینے والے اور ہیں. ہدایت لینے کے لیے دیکھنا اور سننا ضروری ہوتا ہے, لیکن ہدایت دینے کے لیے بولنا ضروری ہوتا ہے. علامہ قمر جلالی نے کہا تھا کہ منتظم کعبے کا آپ پہنچا صفائی کے لیے, منتظم کعبے کا آپ پہنچا صفائی کے لیے, اے بتوں اب اور گھر ڈھونڈو خدائی کے لیے. منتظم کعبے کا آپ پہنچا صفائی کے لیے, اے بتوں اور گھر ڈھونڈو خدائی کے لیے. چیرتے ہیں کلے اجدر کو جھولے میں علی, آج پہلی مشق ہے خبر کشائی کے لیے. چیرتے ہیں کلے اجدر کو جھولے میں علی, اے بتوں اب اور گھر ڈھونڈو خدائی کے لیے. اس وقت جو ہے وہ میں بڑی کشمکش میں ہوں کہ کس کس گوشے کو جو ہے وہ بیان کیا جائے اور کس کس گوشے کو روکا جائے. وہی جو ایک علامہ اقبال نے مضمون لکھا, انہوں نے کہا تھا بولے کہ کبھی کبھی تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ہم شاعر ہی نہیں, ایک مصرع بھی نہیں ہوتا ہے, لیکن کبھی کبھی یہ عالم ہوتا ہے کہ اس طرح سے جو ہے وہ آمد ہوتی ہے کہ جیسے ایک مچھلی پکڑنے والا جال اس میں ڈال دیتا ہے, اتنی ساری مچھلیاں اس کے سامنے ہوتی ہیں تو وہ طے نہیں کر پاتا ہے کہ کون سی مچھلی کو جو ہے وہ پہلے پکڑا جائے. تو عزیزان گرامی بہت ساری باتیں ہیں, لیکن المختصر یہ ہے بات کہنے کی کہ مولا سے محبت کا تقاضا صرف وائی وائی نہیں ہے, بلکہ اصل تقاضا جو ہے محبت کا کہ محب جو ہے وہ محب کا مطیع ہوتا ہے. یعنی ہمیں ضرورت ہے کہ جناب امیر کی تعلیمات پر عمل کیا جائے. اگر انہوں نے کہا کہ یتیم وہ نہیں کہ جس کے ماں باپ مر جائے, بلکہ یتیم وہ ہے کہ جس کے پاس علم نہ ہو, تو ہمیں علم کی امپورٹینس کو سمجھنا چاہیے, علم کی جو ہے وہ ضرورت کو سمجھنا چاہیے. اور مرحوم کلب صادق صاحب کہا کرتے تھے, کہا کہ جس کے پاس علم نہیں ہوتا اس کے پاس جو کچھ ہوتا بھی ہے وہ چلا جاتا ہے, اور جس کے پاس علم ہوتا ہے جو کچھ اس کے پاس نہیں ہوتا ہے وہ بھی آ جاتا ہے. بہرحال آپ پڑھیے مولا کائنات کے کلمات کے ساتھ نہج البلاغہ جو ہے وہ پوری آپ کے سامنے موجود ہے. آپ دیکھیں کہ کس طرح سے جو ہے وہ ہمیں اپنی زندگی کو گزارنا چاہیے اور علم کی اہمیت اور افادیت کیا ہے. بہرحال ہماری یہ خوش قسمتی ہے. دیکھیے مولا کائنات نے فرمایا ہے کہ تھوڑی سی دیر تعادل جو ہے وہ سالوں کی عبادت سے افضل ہوتا ہے. یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمارے درمیان ایک بہت ہی متبین نیک ایماندار جسٹس جناب ناظر حسین صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, تو جنہوں نے اپنی زندگی کا اچھا خاصا حصہ صرف عدل کرنے میں گزار دیا ہو تو ان کا کیا مرتبہ ہوگا اور ان کی کیا عظمت ہوگی. عدالت کی بات ہے, بس ایک واقعہ کرتا ہوں, اس کے بعد پھر شورا کا سلسلہ جاری اور ساری رہے گا. دو شخص بیٹھے ہوئے کھانا کھا رہے تھے اور اتنے میں ایک شخص تیسرا آیا اور اس نے کہا کہ مجھے بھوک لگی ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے بھائی میرے ساتھ بیٹھو کھانا کھا لو, اور انہوں نے کھانا کھانا شروع کر دیا. تینوں نے کھانا کھا لیا. ایک کے پاس 5 روٹیاں تھیں اور دوسرے کے پاس 4 روٹیاں تھیں, اور اس کے بعد جب کھانا سب نے برابر کھا لیا تو اس آنے والے شخص نے 9 درہم جو ہے وہ اسے دیے اور دینے کے بعد وہ چلا گیا. کہا کہ آپ انہیں تقسیم کر لیجیے گا. اس نے جس کی 4 روٹیاں تھیں اسے 4 درہم دیے اور اس کے پاس جو 5 روٹیاں تھیں اس نے 5 درہم خود رکھے. تو اس نے کہا کہ میرا دل مطمئن نہیں ہوا, چلیے علی کی بارگاہ میں چلتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ وہ اس کا فیصلہ کس طرح کرتے ہیں. وہ مولا کے پاس آئے. آنے کے بعد میرے مولا نے کہا کہ ابھی بھی یہ 1 درہم تجھے زیادہ دے رہا ہے,
اگر عدالت سے کام لیا جائے تو تیرا حق 4 درہم کا بھی نہیں ہے بلکہ 3 درہم کا ہے. یعنی وہ کیسے؟ کہا کہ اس کے پاس جو ہے وہ 5 روٹیاں تھیں، تیرے پاس 4 روٹیاں تھیں، تم کھانے والے 3 تھے، سب نے برابر کھایا یعنی 3 روٹیاں کھائیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس آنے والے نے تیری 1 روٹی کھائی اور اس کی 2 روٹیاں کھائیں، تو اس طرح 3 روٹیوں کی قیمت 9 درہم قرار پائی. 3 کو اگر 3 سے ضرب دیجیے تو 9 ہو جاتا ہے. 1 روٹی کی جو تیری قیمت ہے اس سے 3 درہم ہے. اگر عدالت سے کام لیا جائے تو تجھے 1 درہم اسے واپس کرنا پڑے گا. تو ابھی سا بھی نہ کوئی عادل زمانہ ہوا کہ جس کا بابو کبوتر کا آشیانہ ہوا. بہرحال یہ محبت علی ہے کہ ایسا بے قیمتی جوہر ہمارے پاس ہے کہ دنیا میں کسی چیز سے جو ہے وہ جس کا بدل نہیں دیا جا سکتا ہے. ایک شخص مولا کے پاس آیا، وہ آنے کے بعد کہا مولا میرے حالات بہت خراب ہیں، قرضے میں گرفتار ہو گیا ہوں، تنگدستی ہے اور کچھ کیجیے کہ میرا قرضہ ادا ہو جائے. میرے مولا نے سامنے ایک پہاڑ کو دیکھا، کہا وہ پہاڑ دیکھ رہے ہو؟ کہا یار نہیں دیکھ رہے ہیں. کہا اگر ہم اشارہ کریں تو وہ پہاڑ سونے کا ہو جائے. ابھی میرے مولا نے ارادہ ہی کیا تھا، یہ کہہ ہی رہے تھے کہ اتنے میں وہ پہاڑ سونے کا ہو گیا. وہ فوراً اس پہاڑ کی طرف چلنے لگا. علی نے پوچھا کہ کہاں جا رہے ہو؟ کہا مولا چاہتا ہوں کہ اس میں سے کچھ تھوڑا سا لے لوں تاکہ میری تنگدستی دور ہو جائے. مولا نے کہا کہ وہ لینے سے پہلے تمہیں اس کی قیمت ادا کرنی ہوگی. کہا یعنی کیا قیمت ادا کرنی کو ہوگی؟ کہا کہ یعنی میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے. میرے مولا نے کہا کہ سن، اس کی قیمت تیری چین میں نہیں ہے بلکہ اس کی قیمت تیرے دل میں ہے. کہا یعنی وہ کیا قیمت ہے؟ کہا کہ تو اپنے دل سے ہماری محبت کو نکال دو اور اس کے بعد کتنا چاہے لے لے. اس نے کہا یار یہ تو ایک پہاڑ ہے، اگر دنیا کے تمام پہاڑ سونے میں تبدیل ہو جائیں اور ایک طرف انہیں رکھا جائے ایک طرف آپ کی محبت کو رکھا جائے تو تب بھی میں اس پر راضی نہیں ہو سکتا. میرے مولا نے مسکرا کے کہا کہ جب تو دل میں اتنا بڑا انسان ہے تو پھر کیوں کہتا ہے کہ یار وہ کر رہی. اسی لیے میرے مولانا نے حضور بلاغہ میں کہا تھا کہ مومن انسان کی اگر ناک پہ تلوار بھی رکھ دی جائے تو وہ ہم سے دشمنی کا آمادہ نہیں ہو سکتا ہے، اور اگر منافق کے قدموں میں ساری دنیا کی دولت جمع کر دی جائے تو بھی وہ ہماری محبت کا آمادہ نہیں ہو سکتا ہے. علم علی کی بات ہے، بس ایک واقعہ سن لیجیے، اس کے بعد پھر بات سے بات نکلتی جا رہی ہے اور میں نے تمام باتوں کو چھوڑ دیا. بس ایک واقعہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، شاید آپ کی جو ہے وہ معرفت اور تازہ ہوگی. مولا کائنات اپنے صاحب کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور نیمے کی یہودی بھی ہے. اس نے یہ گمان کیا کہ میرا علم بھی علی کے علم کے برابر ہے. وہ ابھی سوچ ہی رہا تھا کہ ایک مرتبہ میرے مولا نے ہاتھ کو بڑھایا اور مٹھی کو بند کیا اور اس کے سامنے کیا اور پوچھا کہ تو یہ گمان کرتا ہے کہ تیرا علم علی کے علم کے برابر ہے، بتا یہ میری مٹھی میں کیا ہے؟ وہ شخص کہتا ہے کہ یا علی، پرندے پہاڑوں پر آشیانے بناتے ہیں، اس میں وہ انڈے دیتے ہیں، آپ نے اپنے علم کے زور سے یہ انڈا وہاں سے اٹھا لیا ہے. میرے مولانا نے کہا صدقتا، تو نے سچ کہا، تو نے صحیح کہا. اب میرے مولا کہتے ہیں کہ تو یہ گمان کرتا ہے کہ تیرا علم علی کے علم کے برابر ہے، میں نے اپنے علم سے اسے وہاں سے اٹھا لیا ہے، اب تو اپنے علم کے زور سے یہاں سے وہاں پہنچا دے. اس نے ہاتھوں کو جوڑ لیا، کہا یار یہ تو مجھ سے نہیں ہو سکے گا. کہا چل اچھا یہ بتا کہ تم نے کیسے بتایا کہ میرے ہاتھ میں یہ انڈا ہے؟ اس نے کہا یار میں نے ریاضت کے ذریعے بتایا. اب مولا نے دنیا کو سمجھانے کے لیے پوچھا ریاضت کیا ہے؟ کہا یار جو میرا نفس کہتا ہے، میرا اصول ہے کہ میں اس کی مخالفت کرتا ہوں، لہٰذا مجھے کمال ہو گیا ہے کہ میں غیب کی باتیں بتانے لگا ہوں. اب میرے مولا نے کہا اچھا تو یہ بتا کہ مسلمان ہونے کو تیرا نفس کیا کہتا ہے؟ کہ یعنی میرا نفس تو منع کرتا ہے، لیکن چونکہ میرا اصول ہے کہ میں اپنے نفس کی مخالفت کرتا ہوں، لہٰذا مجھے کلمہ پڑھوائیے اور مسلمان کر دیجیے. ایک یہودی کا ایمان بدل گیا مگر آپ کی صفات کا انداز نہیں بدلا. علی کے وصف ہے اتنے شمار کون کرے، علی کے وصف ہے اتنے شمار کون کرے، یہ کام تیرا ہے پروردگار کون کرے. اسی لیے تو بنایا نہیں خدا
खुदा ने अली, इसीलिए तो बनाया न फिर खुदा ने अली, शिगाफ काबे में अब बार बार शोराए कराम का सिलसिला अब आपके सामने जारी सारी रहेगा। और बच्चों ने भी माशाल्लाह खूब अशार पढ़े और कुरान अक़ीदत अहले बैत की बारगाह में पेश किया। लायक मुबारकबाद हैं इन बच्चों के वालिदैन, इनकी तरबियत करने वाले के लिए इस अंदाज से इनकी तरबियत कर रहे हैं। मैं 6 मिसरे इनके लिए भी पढ़ देता हूँ कि वक्त सफ़र वजीफ़ा ये बच्चों पढ़ा करो, मोहम्मद सभी से लेकर मोहम्मद अली सल्लल्लाहु तक वक्त सफ़र वजीफ़ा ये बच्चों पढ़ा करो, असगर का नाम लेके घरों से चला करो, मौजूद तुम हो दुनिया में शुक्र खुदा करो, बेशीर को सलामी दो जब तुम हंसा करो। हर बच्चा बेशीर को सलामी दो जब तुम हंसा करो, हर बच्चा मेरी कौम का असगर का सदका है, हर नौजवान हुसैन के अकबर का